السلام علیکم، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے غسل سے متعلق 4 اہم سوالوں کے جوابات۔ اگر آپ بھی ان سوالوں میں سے کسی بھی سوال کا جواب جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی سے بتائیے گا، وگرنہ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کا پہلا سوال ہے، کس غسل میں ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے مردہ کے غسل میں ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا دوسرا سوال ہے، زندہ اور مردہ کے غسل میں کتنی باتوں کا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے 3 باتوں کا فرق۔ سب سے پہلا فرق ہے، زندہ آدمی کو پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا سنت ہے اور مردے کا پہلے چہرہ دھونا مستحب ہے۔ اور دوسرا فرق ہے، زندہ کا کلی کرنا فرض ہے اور مردہ کے غسل میں کلی نہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ زندہ کو ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے اور مردہ کے غسل میں یہ منع ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا تیسرا سوال ہے، وہ کون سا غسل ہے کہ جس میں صرف ایک ہی فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے، وہ میت کا غسل ہے جس میں پورے بدن پر پانی بہانا صرف ایک یہی فرض ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا چوتھا اور آخری سوال ہے کہ مادہ منیہ یعنی منی نکلنے سے کیوں غسل واجب ہوتا ہے جبکہ پیشاب سے واجب نہیں ہوتا؟ اس کی عقلی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اس کی عقلی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ہے، انزال منی کے ساتھ قضائے شہوت میں ایسی لذت کا حصول ہوتا ہے کہ جس سے پورا بدن فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے اس نعمت کے شکریہ میں پورے بدن کے غسل کا حکم ہوا۔ اور دوسری عقلی وجہ ہے کہ جنابت پورے بدن کی قوت سے حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اس کی زیادتی کا اثر پورے جسم سے ظاہر ہوتا ہے، لہذا جنابت سے پورے بدن کا ظاہر و باطن بقدر امکان دھونے کا حکم ہوا، اور یہ باتیں پیشاب وغیرہ میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ نماز یعنی بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے کمال کی نظافت چاہیے، اور کمال نظافت پورے بدن کے غسل سے ہی حاصل ہوگی، مگر پیشاب وغیرہ جس کا وقوع کثیر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بندوں کی آسانی کے لیے وضو کو غسل کے قائم مقام کر دیا، اور جنابت کا وقوع چونکہ کم ہے اس لیے اس میں پورے بدن کا دھونا فرض قرار دیا۔